لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور اس انسان کو ساری مخلوق میں افضل بنایا اور سب سے زیادہ حسین بھی بنایا، اس کو عقل بھی عطا فرمائی۔ اس کو ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس دنیا میں تو ایک زندگی ہے اور وہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسانوں اور جنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ دیگر جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق قیامت کے دن زندہ تو کی جائے گی، لیکن ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا، بدلہ دلوا کر۔ کسی ایک بکری نے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری، تو قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ جب یہ بدلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ اور ساری مخلوق کو مٹی کر دے گا۔ تو اس وقت یہ جو کفار ہیں یہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی مٹی ہو گئے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں اس دن کا ہمیں استحضار نہیں ہے اور ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قیامت کا بہت تذکرہ فرمایا ہے اور قیامت سے بہت زیادہ ڈرایا ہے۔ ایک تو قیامت کی ہولناکی سے، زمین اور آسمان کے فنا ہو جانے کے نقشے کھینچے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ زمین میں زلزلے آ جائیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اندر کی چیزیں نکل کر باہر، یہ زمین جو ہے وہ کہہ کر دے گی، ہر چیز اندر کی نکال کے باہر پھینک دے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلیں گے، پہلے ہلیں گے، چلائے جائیں گے، پھر یہ ہوا میں اڑیں گے، پھر یہ روئی کے گالوں کی طرح دھن دیے جائیں گے۔ یہ زمین پر قیامت برپا ہونے کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے قرآن پاک۔ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا اس میں بھی، اور القاریۃ ما القاریہ میں بھی، یہ زمین پر قیامت برپا ہونے کا نقشہ، پھر آسمان میں قیامت برپا ہونے کا نقشہ اللہ نے کھینچا۔ چاند، سورج، ستاروں کا بھی کے بارے میں بھی، اذا الشمس کورت وجمع الشمس والقمر، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند سورج میں جا گرے گا۔ سائنسدان تو اب کہتے ہیں نا کہ چاند یہ نظام شمسی ہے اور یہ سب جو ہیں سورج کے گرد گھومتے ہیں، یہ سورج کی فیملی ہے، سورج سے ہی یہ ٹکڑے بنے تھے اور پھر اسی کے گرد گھومنے لگے۔ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سارے ستارے، چاند، سارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ تو آپ بتا رہے ہیں۔ ان کے بتانے کا فائدہ تب ہے جب ان میں غور کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہو کہ اللہ نے بنایا یہ نظام۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو اور اللہ پر ایمان نہ لائیں تو ان کی یہ ساری تحقیقات بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ کہتے ہیں ہم ترقی کر گئے، حالانکہ ابھی تو سائنسدان ان چیزوں کو زیادہ فائدہ مند بتا رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ ایک چیز کو ایجاد کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا نقصان بتاتے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، حدیث میں ہے، اور پھر میرے بعد میں آنے والا، پھر اس کے بعد میں آنے والا۔ تو زمانہ جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ چیزیں، وہ جو معاشرت ہوتی ہے، وہ چیزیں جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان چیزوں سے مل کر وہ زمانہ بنتا ہے۔ اسے کسی نے یہ بات کہی، کیا خوب بات کہی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ اگر آج کے یہ 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد جو یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی۔ ہم ایجادات کیے جا رہے ہیں، ایک ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، ہمارے امراض بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری عمریں بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری صحتیں بھی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کون انکار کرے گا اس بات سے؟
جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے آپ ہر ٹیکنالوجی کو اٹھا کر اس میں غور کر لیں، اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے۔ پیدل چلنے کے فائدے ہیں، ہم نے چند قدم کے فاصلے پہ جانا ہوتا ہے تو ہم موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا ہے، اس لیے تیز رفتار سواریوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایجاد کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ کام زیادہ کر لیے، دور دور کے سفر کر لیے، زندگی کم ہو گئی، ہسپتال زیادہ بن رہے ہیں اس لیے کہ بیمار زیادہ ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم آیا کہیں سے اور وہ ویلا بیٹھا رہا، کوئی مریض ہی نہیں، تو اس کو کہا گیا، بتایا گیا، وہ کہتا کیا وجہ ہے، لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ بیمار نہیں ہوتے، جب تک یہ مسواک کرتے رہیں گے اور بھوک رکھ کے کھانا کھاتے رہیں گے بیمار نہیں ہوں گے۔ ہم نے ترقی کر لی، ہم نے ٹوتھ برش ایجاد کر لیے، ہم تو بچے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں میں خنزیر کے بالوں کے برش ہوتے ہیں، ٹوتھ برش ہوتے ہیں، دانت صاف کرنے ہیں۔ ٹوتھ پیسٹیں ایجاد کر لی بڑی زبردست ہے جی، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس میں فلاں کیمیکل ایسا ہے جو مسوڑوں کو اور دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے جی۔ اور پھر وہی کھوتی بورڈ تھلے جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، پیلو سے اچھی مسواک کوئی نہیں، سائنس کہتی ہے جی۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، 1400 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں، مسواک سے اچھی کوئی چیز نہیں دانت صاف کرنے کی۔ اور اتنا استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تاکید کی، مسواک کی بہت زیادہ تاکید کی، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی، اتنی مسواک کی کہ آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں امت پہ فرض نہ کر دی جائے مسواک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری عمل بھی مسواک تھا، سرانے رکھی ہوتی تھی مسواک۔ یہ تو کہتے ہیں جی صبح کو کرو ٹوتھ برش اور رات کو کرو ٹوتھ برش، اور ہم کیا کہتے ہیں 5 وقت وضو کرو تو مسواک کرو، تہجد میں اٹھو تو مسواک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، ہاتھ دھو کے مسواک فرماتے تھے، اتنے مسواک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسواک کوئی آج کی ایجاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پلاسٹک ایجاد کر لی، برتن پلاسٹک کے، اور پھر جناب سائنسدان کہہ رہے ہیں جی پلاسٹک کے برتن استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے، واہ جی واہ، اور سب سے اچھا برتن مٹی کا ہے، کیا بات ہے۔ میں نے سن 90 میں کیمیکل انجینئرنگ کی، آخری سال میں ہمیں پڑھائی گئی ہیٹ ٹرانسفر ہمارا ایک سبجیکٹ، تو اس وقت یہ بات پڑھائی گئی، اور یہ جو سائنس کی بات میں بتانے لگا ہوں یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ کہ سٹیل میں کھانا پکانے کا یہ نقصان ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ہیٹنگ زیادہ ہوتی ہے، سالن جلدی گرم ہو کر اس کے اندر کی بہت سے پروٹینز وغیرہ جو اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ ہیٹ اپ ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو سٹیل میں پکانے کا یہ نقصان، سلور سٹیل میں پکانے کا یہ نقصان، سارے نقصانات ہم نے وہاں پڑھے، اور مٹی کے برتن کے اندر پکانے کے یہ فائدے، یہ نقصان بھی نہیں، وہ نقصان بھی نہیں۔ مٹی کا برتن میں اللہ نے تاثیر ایسی کہ گھڑے کا پانی سے بہتر پانی کوئی نہیں، چمڑے میں چمڑا۔ پلاسٹک ایجاد کر لی، ربڑ بنا لی، اور جوتیاں ربڑ کی، جی کیا بات۔ حالانکہ چمڑے سے اچھا جوتا کوئی نہیں، پاؤں جوتے کے اوپر آتا ہے نا، جب انسان چلتا ہے تو جو پلاسٹک ہوتی ہے اس کے اوپر پاؤں جو ہے وہ رگڑ کھاتا ہے، جب رگڑ کھاتا ہے تو ہیٹ زیادہ نکلتی ہے تو پاؤں جلدی گرم ہو جاتے ہیں، اور پاؤں گرم ہو جائیں نا تو دماغ پہ اثر ہوتا ہے۔ چمڑا جو ہے نا اینیمل ریسورسز، اینیمل سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان بھی ایک اینیمل ہے، سوشل اینیمل۔ انسان کے لیے سب سے بینیفیشل جو غذائیں ہیں اور برتنے والی چیزیں ہیں وہ اینیمل ریسورسز سے حاصل کی ہوئی ہیں۔ سب سے بہتر کھانا پکانے کے لیے جو چیز ہے وہ دیسی گھی ہے، دیسی گھی اینیمل ریسورسز سے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ زیتون کا تیل ہے، تیسرے نمبر پہ سرسوں کا تیل ہے۔ اس کے بعد نقصان کی چیزیں ہیں، فائدے ہیں ان میں بھی مختلف ہیں۔ سویابین کا آئل، سویابین کے اندر بہت پروٹین ہوتی ہے۔ سویابین وہ یہ لوبیا کے طرح کا بیج ہوتا ہے، لوبیا کے طرح، لوبیا نہیں ہوتا، لوبیا کے طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن دی بیسٹ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اینیمل ریسورسز سے حاصل کی ہوئی غذا سب سے اچھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ زیتون کیوں نہیں پہلے نمبر پہ ہے؟ زیتون کی تو اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے ہی قرآن پاک میں گوشت کی تعریف فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل نے
جو ہے نا وہ منو سلوا ان کو مل گیا، تو کچھ عرصے کے بعد وہ منو سلوا کیا تھا؟ بٹیر گوشت، پرندوں کا گوشت، اور کوئی مٹھائی تھی، کوئی میٹھی چیزیں پودوں پہ لگ جاتی تھی۔ تو کچھ عرصے کے بعد تنگ آ گئے، کہنے لگے کہ ہمیں تو لہسن پیاز کھانی، ہم نے تو لہسن پیاز، ککڑی، یہ کدو ٹنڈے ہم نے یہ کھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم عمدہ چیزوں کو چھوڑ کے تم یہ گھٹیا چیزوں کی طرف جاتے ہو۔ وہاں اللہ تعالیٰ شانہ نے گوشت کی تعریف فرمائی۔ تو اینیمل ریسورسز سے حاصل کی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ لیدر کی جیکٹ سب سے اچھی چیز ہے گرم، یہ سردیوں میں پہننے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے ویجیٹیبل ریسورسز سے حاصل کی ہوئی چیزیں، تو لباس کے اندر کاٹن جو ہے وہ بہترین لباس ہے، کیونکہ یہ درختوں سے حاصل کی جاتا ہے۔ اونی چیزیں، اونی لباس، اس لیے کہ وہ اینیمل ریسورسز سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چمڑے کی جوتی ہوتی ہے، چمڑے کی جوتی کے اوپر پاؤں سلپ نہیں ہوتا، گرپ رہتی ہے، اور چمڑا جلدی گرم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی جوتی پہنی ہے جی؟ چمڑے کی، اور جوتی بھی ایسی پہنی ہے کہ پاؤں پہ ہوا لگتی رہے، یہ جیسی ہماری ہوائی چپل ہوتی ہے نا، ایسی چپل۔ موزہ بھی پہنا ہے سردیوں میں، لیکن مدینہ منورہ میں بہت تھوڑا وقت میں سردی ہوتی ہے، صحابہ کرام پہنتے تھے۔ اور میں کون کون سی مثالیں دوں؟ کھانے پینے میں سادگی، پینے میں پانی کے، ہم بھی پلاسٹک کی گلاس کر لی، سب سے اچھا جو ہے وہ لکڑی کا برتن ہے، لکڑی کا پیالہ، یا چمڑے کا ہو یا لکڑی کا ہو۔ مشک چمڑے کی بنتی تھی، اس میں پانی رکھتے تھے، مٹی کا گھڑا اور چمڑے کی مشک۔ اور اب جو چیزیں ہیں اب ان کا حساب لگا لیں۔ نیچرل ہوا کا انتظام ہوتا تھا، نیچرل ٹھنڈک کرنے کا انتظام ہوتا تھا، اب ایسی ہے۔ برین ہیمریج ہو رہا ہے اور ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اب تو ہارٹ اٹیک ترقی کر گیا، اب تو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا ہاسپٹل جانے کا۔ اب میں اگر اس بات کو کوزے میں بند کروں نا، یہ ساری چیزیں نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اپنے نفس کی پیروی کر کے بیماریوں کو خریدا ہے۔ پالیوشن اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے ملک میں، روزانہ ہم کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ پہلے نہیں تھی۔ یہ جو ملک کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پالیوشن زیادہ ہے، دوسرے نے انگلینڈ میں، امریکہ میں یہاں پالیوشن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہاں پالیوشن کی شکل دوسری ہے، ان کو تو طہارت ہی نہیں آتی، ناپاک پھر رہے ہیں سارے، ان سے جو ہوا لگ کر گزرتی ہے وہ بھی دوسرے کو متاثر کرتی ہے، سارے ناپاک پھر رہے ہیں۔ اور ان کے ہاں ایروپلین گدھوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ فضائی آلودگی، فضا کے اندر آلودگی ہوتی ہے ان ملکوں کے اندر بھی۔ تو کتنی مثالیں میں دوں آپ کو۔ سب سے بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، پھر یہ سائنس کی ترقی ہوتی چلی گئی، دین سے دوری ہوتی چلی گئی، اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی گئی، اور ہم نے اپنے لیے ہلاکت کا سامان تیار کر لیا۔ ایٹم بم بن گیا، ایٹم بم بنا کے جو ہے وہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا۔ ایک ایٹم بم چل جائے تو لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم چلا ہوا، یاد کرتی ہے قوم ساری دنیا۔ پہلے تلواریں تھی، جنگ باہر ہوتی تھی اور تھوڑے سے لوگ کام آتے تھے، اور اب ایٹم ایک بم مارتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ترقی ہے۔ تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو خشکی پہ اور تری پہ جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ آپ اس کو سائنس کی روح سے دیکھ لیں تو بھی، اگر دین اسلام کی روح سے دیکھ لیں تو بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہوں کے اسباب بھی جدید ہو گئے، جدید اسباب کے ذریعے سے گناہ ہونے لگے۔ تو ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں تب بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان بنا لیا، اور اسلام کی روح سے دیکھ لیں تو گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے ہلاکت کے اسباب مہیا کر لیے۔ جب ہم دین پہ چلیں گے تو صحیح اور غلط کی تمیز بھی ہوگی۔ اللہ نے عقل عطا فرمائی، اس عقل کو شریعت کے تابع کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس عقل کے ذریعے سے وہ چیزیں ایجاد کروائے گا جس کا انسانوں کو نفع ہوگا۔
بات تو دوسری طرف چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت سے ڈرایا ہے اس لیے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ ایک تو قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، زمین اور آسمان ستارے سب کو، آسمان بھی پھٹ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ شانو قیامت کے دن دوبارہ زندہ فرما کے میدان حشر قائم کرے گا، اور پھر میدان حشر میں سب کی پیشی ہوگی، سب کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیز سے بہت زیادہ ڈرایا ہے، بار بار قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے تاکہ انسان جو ہے نا، انسان یہ جو بھلکڑ ہے، اس کو یہ چیز یاد رہے، غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ اور دوسرا پہلو سائنس کی ٹیکنالوجی، اس لیے کہ ہمیں اطمینان ملے۔ بات اصل میں یہ تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، اور بات پھر سائنس کی طرف چلی گئی۔ یہ ساری چیزیں ایجاد اس لیے کی ہیں ہمیں اطمینان ملے، حالانکہ اطمینان ان میں ہے نہیں۔ اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں رکھا۔ اس وقت سب سے ایڈوانس ملک جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے علم میں ہے وہ جاپان ہے، اور سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں۔ خودکشی کے سینٹر بنا لیے ہیں کہ تم یار آئے دن تمہیں کیس بن جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے حکومت کو، تو تم خودکشیاں ڈھنگ سے طریقے سے کر لیا کرو، دوسروں کا نقصان نہ ہو، کوئی ایسا طریقہ نہ کرو۔ تو سینٹر بنا دیے، فیس جمع کراؤ اور خودکشی کر لو۔ طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ تمہیں کرسی پہ بٹھائیں گے، جھٹکا لگائیں گے الیکٹریسٹی کا، اور تم مر جاؤ گے، اس کی فیس اتنی ہے۔ دوسرا طریقہ انجیکشن لگائیں گے تمہیں ہم زہر کا، اور اس سے تم مر جاؤ گے۔ تو پہلے بے ہوشی کا لگائیں گے، پھر ہم زہر کا لگائیں گے، تم مر جاؤ گے، اس کی فیس اتنی ہے۔ کتنا نہیں انسان کو خوف آتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر اطمینان ہوتا تو وہاں خودکشیوں کی ریشو کم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس سے پہ آیت پہلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں۔ اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہمیں اطمینان مل جائے تو ہر گھڑی ہر آن اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں، اس کے اوامر پہ عمل کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں۔